السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں, دوسرا سپارہ ہے. کل جو ہم تفسیر پڑھ رہے تھے اس میں کل ہم ایک واقعہ جو ہم شروع کرنے جا رہے تھے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم آیتیں جو کل ایک ریمائنڈ کرا دوں, آیتیں کل ہم پڑھ رہے تھے 242 سے 246 تک ہم نے کل آیت پڑھے تھے, اور اسی میں جو ایک قصہ ہے وہ بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تقریباً 1000 برس قبل مسیح کا واقعہ ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل پر عمالقہ جبرت زیر و دست ہو گئے. انہوں نے اسرائیلوں سے فلسطین کے اکثر علاقے چھین لیے تھے. سموئیل نبی اس زمانے میں بنی اسرائیل کے درمیان حکومت کرتے تھے, مگر وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے. اس لیے سرداران بنی اسرائیل نے یہ ضرورت محسوس کی کہ کوئی اور شخص ان کا سربراہ کار ہو جس کی قیادت میں وہ جنگ کر سکے. لیکن اس وقت بنی اسرائیل میں اس قدر جاہلیت آ چکی تھی اور وہ غیر مسلم قوموں کے طور طریقوں سے اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ خلافت اور بادشاہی کا فرق ان کے ذہنوں سے نکل گیا تھا. اس لیے انہوں نے درخواست جو کی وہ خلیفہ کے تقرر کی نہیں بلکہ ایک بادشاہ کے تقرر کی تھی. اس سلسلے میں بائبل کی کتاب سموئیل اول میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ سموئیل زندگی بھر اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا. تب سب اسرائیل بزرگ جمع ہو کر رامے میں سموئیل کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے, دیکھ تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے. اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے اور جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے. یہ بات سموئیل کو بری لگی اور سموئیل نے خداوند سے دعا کی کہ خداوند نے سموئیل سے کہا, جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان, کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے. میں ان کا بادشاہ نہ رہوں. اور سموئیل نے ان لوگوں کو جو اس سے بادشاہ کے طالب تھے خداوند کی باتیں کہہ سنائیں. اس نے کہا کہ جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو لے کر اپنی رتھوں کے لیے اور اپنے رسالے میں نوکر رکھے گا. اس کے رتھوں کے آگے دوڑیں گے. ان کو 1000 کے سردار اور 50 کے جمع دار بنائے گا. عباس سے جو ہے وہ ہل جتوائے گا, فضل کٹوائے گا اور اپنے لیے جنگ کے ہتھیار اور رتھوں کے ساز بنوائے گا. اور تمہارے بیٹوں کو لے کر کندن, باورچن, نانپور بنائے گا. اور تمہارے کھیتوں, تاکستانوں اور زیتون کے باغوں کو جو اچھے سے ہوں گے لے کر اپنے خدمتگاروں کو عطا کرے گا. تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں کا 10واں حصہ لے کر اپنے خواجوں خادموں کو دے گا. اور تمہارے نوکروں, چاکروں, لونیوں, تمہارے شکیل جوانوں اور تمہارے گدھوں کو لے کر اپنے کام پر لگائے گا. اور وہ تمہاری بھیڑ بکریوں کا 10واں حصہ لے گا. سو تم ان کے غلام بن جاؤ, اور تم اس دن اس بادشاہ کے سبب سے جسے تم نے اپنے لیے چنا ہوگا فریاد کرو گے. پر اس دن خداوند تم کو جواب نہ دے گا. تو بھی لوگوں نے سموئیل کی بات نہ سنی اور کہنے لگے کہ نہیں, ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو تاکہ ہم بھی اور قوموں کے مانند ہوں, اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے اوپر ہو تاکہ ہم بھی اور قوموں کے مانند ہوں, ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے, ہمارے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے. خداوند نے سموئیل کا فرمائی تو ان کی بات مان اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر. یہ ہے باب نمبر 7 آیت نمبر 15 تا باب 8 آیت 22. پھر سموئیل سے کہنے لگا کہ جب تم نے دیکھا بنی امون کا بادشاہ تاحس تم پر چڑھ آیا تو تم نے مجھ سے کہا کہ ہم پر کوئی بادشاہ سلطنت کرے, حالانکہ خداوند تمہارا خدا تمہارا بادشاہ تھا. سوا اس بادشاہ کو دیکھو جسے تم نے چن لیا, جس کے لیے تم نے درخواست کی تھی. دیکھو خداوند نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے. اگر تم خداوند سے ڈرتے اور اس کی پرستش کرتے تو اس کی بات مانتے رہو. خداوند کے حکم سے سرکشی نہ کرو, تم اور وہ بادشاہ بھی جو تم پر سلطنت کرتا ہے. خداوند اپنے خدا کے پیرو بنے رہو تو خیر. پر اگر تم خداوند کی بات نہ مانو بلکہ خداوند کے حکم سے سرکشی کرو تو خداوند کا ہاتھ تمہارے خلاف ہوگا جیسے وہ تمہارے باپ دادا کے خلاف ہوتا تھا. اور تم جان لو گے کہ دیکھ بھی لوگے کہ تم نے خداوند کے حضور اپنے لیے بادشاہ مانگنے سے کتنی بڑی شرارت کی. اب رہا میں خدا نہ کرے تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خداوند کا گناہ گار ٹھہروں, بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں گا. باب نمبر 12 آیت نمبر 12 سے 23. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارے ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رہے, خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے. شکریہ.